قسمتی سے حالات کبھی بھی نہیں بدلتے. بلوچستان میں جو حالات ہیں جس بھی حوالے سے میڈیا کوریج نہ مختلف حالات کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. سچائی لوگوں تک پہنچ نہیں پاتی. اس وجہ سے ہم یہاں اسلام آباد آئے ہیں. ہم اپنے مرکزی رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائی ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے توسط سے نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہماری آواز پہنچے گی. ریگنگ کے حوالے سے پہلے بھی بلوچستان میں آپ کو معلوم ہے بہت کنٹرولڈ علاقہ ہے. ہمیشہ آواز آتی رہتی تھی. سائنسی تجربات اگر ملک میں ہوتے رہیں بلوچستان میں شاید سب سے زیادہ اس کے ثبوت ملے ہیں. پہلے بھی ریگنگ ہوتی تھی لیکن اس بار تو حد کر دی گئی ہے. پہلے شاید سیاسی جماعتیں جو ہے نا اتار چڑھاؤ کا حصہ بنتی تھی یا حصہ بنائی جاتی تھی. اس بار تو تمام سیاسی جماعتوں کو رگید کر ٹھیکیداروں کو، قبضہ مافیا کو، جرائم پیشہ لوگوں کو آگے لایا گیا. یہ میں نہیں کہتا، یہ انہی کینڈیڈیٹس کے، ان کے رشتہ داروں کے وائس میسیجز وغیرہ لیک ہوئے ہیں جہاں پہ کروڑوں کی بات ہو رہی ہے. 20 کروڑ سے لے کر 1 ارب تک یہ سیٹیں بیچی گئی ہیں اور ایسے ایسے لوگ سامنے لائے گئے ہیں جو چوتھے، پانچویں، چھٹے یا ساتویں یا 8ویں نمبر پہ بھی نہیں تھے. یہ منڈیاں کب تک سجیں گی؟ یہ سرینا ہوٹل کی جو منڈیاں سجی تھی یہ اس کا تسلسل ہے. وہاں ہمارے بڑوں کی دستار بیچی گئی، یہاں ہمارے لوگوں کو بیچا گیا ہے. یہ میں صرف اپنے حلقے کا بتا دوں، یہ میرے پاس فارم 45 پڑے ہوئے ہیں. میرے نیچے 3 پروونشل سیٹیں تھیں، یہ تینوں کے جو ہے فارم 45 میرے پاس موجود ہیں. اس فارم 45 کے مطابق 350 پولنگ اسٹیشنز میں میرے 32,000 ووٹ ہیں. میرے بعد جو 8ویں نمبر پہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں جو بقول مولانا فضل الرحمان کے محمود خان اچکزئی کے حق میں دستبردار بھی ہو گئے تھے، ان کو رات کو اٹھا کر بتایا گیا کہ آپ جیت گئے. اس کی وجوہات یہ تھی کہ سیکنڈ اور تھرڈ کینڈیڈیٹ میں بھی اتنا بڑا مارجن تھا اور وہ خاندانی لوگ تھے، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا. نوابزادہ لشکری رسانی کا بیان، ان کا پریس کانفرنس ریکارڈ میں موجود ہے کہ ان کو صبح 5 بجے ان کے گھر جا کر اٹھایا گیا کہ آپ آئیں اور یہ سیٹ لیں. وہ خاندانی بندے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں جعلی مینڈیٹ نہیں لیتا. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اس کے بعد نصر اللہ زیر صاحب ہیں، اس کے بعد ارباب لیاقت صاحب ہیں، اس کے بعد میر مقبول لیڈی صاحب ہیں. یہ تمام کینڈیڈیٹ بیچ میں جو ہے نا رہ گئے. 8ویں نمبر کے وہ شخص جنہوں نے 4,000 ووٹ لیے تھے ان کو یہ سیٹ نیند سے اٹھا کر دے دی گئی کیونکہ بیچ میں کچھ لوگ جو سیاسی اکابرین ہیں انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا تھا. یہ وہ حلقہ ہے جس میں مختلف سیاسی رہنما باقاعدہ پاکستان میں ریگنگ کی مثال بنا کر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایسی جو ہے نا ایک مذاکرہ خیز رزلٹ جو ہے نا بنا کر دیے گئے. میں الیکشن کی رات آر او آفس کے سامنے ساری رات ہم لوگ کھڑے رہے، بند دروازے پہ دستک دیتے رہے. میں آر او صاحب سے پوچھنا چاہوں گا یہ رزلٹ کمپائل کرتے ہوئے کیا آپ کا ضمیر نہیں جاگا؟ کیا آپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ جس شخص نے 100 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن پہ 10 ووٹ نہیں لیے اس کو آپ نے اٹھا کر 600 ووٹ ایک پولنگ اسٹیشن پہ دے دیے. اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا مذاق کہ آپ کے گھر والے آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ حرکت جو آپ نے کی، آپ نے چھوٹوں کو اگر کسی بھی جو ہے نا غلطی کا وہ ارتکاب کرتے ہیں آپ اس سے کس طرح پوچھ سکتے ہیں؟ تو یہ بہت بڑے سوال ہیں. جو بھی سہولتکار اس میں ہیں میرے خیال میں یہ بہت بڑا شرم کا مقام ہے. بلوچستان کے عوام کے ساتھ، کوئٹہ کے عوام کے ساتھ یہ جو کھلواڑ ہوا ہے، یہ جو ان کے حقوق بیچے گئے، یہ ان کے اسپتال بیچے گئے، یہ ان کے سکول بیچے گئے، یہ ان کی تعلیم بیچی گئی ہے، یہ ان کے سارے وسائل انفراسٹرکچر بیچا گیا. جو لوگ 60 کروڑ روپے دے کر آئے ہیں انہوں نے خدمت نہیں کرنی ہے، وہ ٹھیکیدار ہیں، وہ 600 کروڑ روپے لے کر جائیں گے. تو یہ مدعا ہم اپنے مشران کے پاس لائیں، یہاں پہ آپ کے توسط سے پورے پاکستان اور انٹرنیشنل میڈیا کو بتا رہے ہیں.
تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری مسلسل جدوجہد اس سے ہم عمران خان کے ووٹ کا، قوم کے ووٹ کا تحفظ کریں گے اور انشاءاللہ اپنا حق لے کر رہیں گے.